بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عید منانا ہے یا روزہ رکھنا ہے؟ ماہ رمضان کا 29واں دن گزر جانے کے بعد ہم اس سوال سے روبرو ہوتے ہیں۔ اس سوال کو بدل کر اس طرح پوچھنا بہتر ہے کہ کل ماہ شوال کا پہلا دن ہے یا نہیں۔ اسی مشکل کا اسلامی حل اس کلپ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حل پیش کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، شریعت میں کچھ ذمہ داریاں مرجع تقلید کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عوام کی ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا شراب پینا حرام ہے؟ اس سوال کا شرعی جواب حاصل کر کے عوام کو بتانا مرجع تقلید کی ذمہ داری ہے، اور تمام مراجع کرام جواب میں فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے۔ اب اگلا سوال، کیا اس گلاس میں موجود چیز شراب ہے؟ اس کا جواب معلوم کرنا خود ہر شخص کی ذمہ داری ہے، مرجع تقلید کی نہیں۔ یعنی فتویٰ دینا مرجع تقلید کی ذمہ داری ہے، اور اس فتوے سے متعلق چیز یا موضوع کو معلوم کرنا خود شخص کی ذمہ داری ہے۔ سوال، نئے اسلامی مہینے کے آغاز کو معلوم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس سوال کا فتوے کی شکل میں جواب دینا مرجع تقلید کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا کل نیا اسلامی مہینہ شروع ہوگا؟ یعنی کیا کل عید کا دن ہوگا؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، مراجع تقلید کی نہیں۔ اب آئیں وہ طریقے دیکھتے ہیں جو مراجع تقلید نے نئے اسلامی مہینے کے آغاز کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں بتائے ہیں۔ نمبر 1، انسان خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے۔ نمبر 2، دو عادل مرد شرعی گواہی دیں کہ انہوں نے خود اس شہر میں چاند دیکھا ہے۔ نمبر 3، حاکم شرع یہ اعلان کرے کہ اس نے اگلے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ اگرچہ ایسا اعلان بہت کم پیش آتا ہے، لیکن اگر کیا گیا تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی حفظہم اللہ کی تقلید کرنے والوں کے علاوہ سبھی پر نافذ ہوگا۔ نمبر 4، انسان کو کسی بھی معقول وجہ سے اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ اس رات اس کے شہر میں چاند دیکھا گیا ہے یا دکھائی دیے جانے کے قابل تھا۔ اطمینان حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ 1، معاشرے میں عام طور پر یہ مانا جا رہا ہو کہ چاند دیکھا گیا ہے اور شخص کو اس وجہ سے اطمینان ہو جائے۔ 2، کسی عالم دین، مرجع تقلید کے دفتر یا نمائندے، دینی ادارے یا چاند کمیٹی نے چاند کے دکھائی دینے کا اعلان کیا ہو اور شخص کو اس وجہ سے اطمینان ہو گیا ہو۔ 3، سائنسداں حضرات یہ کہیں کہ اس علاقے میں اس رات چاند دکھائی دے گا اور شخص کو اس وجہ سے اطمینان ہو جائے۔ توجہ، یہی وہ طریقے ہیں جسے ہم اور آپ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ خود شخص کو اوپر بتائے گئے راستوں یا کسی اور راستے سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب مراجع تقلید کے ذریعے نئے اسلامی مہینے کے آغاز کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فریضے کو پہچانیں۔ یعنی ماہ رمضان کے 29 دن گزر جانے کے بعد اگر کوئی انسان یا خود چاند دیکھے یا چاند کے دکھائی دینے پر اسے شرعی گواہی مل جائے، یا حاکم شرع کے خاص قسم کے اعلان کی اسے خبر ملے، یا چاند کے دکھائی دینے پر اسے اطمینان ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے دن کو عید مانے اور روزہ نہ رکھے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے، یعنی وہ نہ خود چاند دیکھ سکے یا چاند کے دکھائی دینے پر اسے شرعی گواہی نہ مل سکے، یا حاکم شرع کے خاص قسم کے اعلان کی اسے خبر نہ ملے، اور نہ اسے چاند کے دکھائی دینے پر اطمینان حاصل ہو سکے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے دن کو ماہ رمضان کا 30واں دن مانے اور روزہ رکھے۔ تو ہم نے اس کلپ میں دیکھا کہ کس طرح ماہ رمضان کے 29 دن کے بعد اگلے دن کے بارے میں فیصلہ کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے،
اور اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنے کے لیے مراجع تقلید نے کتنے آسان اور واضح راستے ہمیں بتائے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اس مسئلے میں اور زندگی کے تمام مسائل میں شریعت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں کامیاب ہوں، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔